يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيبي وعليك يا صار الله باب النصارى السلام عليك يا صار الله باب النصارى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاح. میں مسعود عالم، میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں ایک سرکاری ادارے میں جاب کرتا ہوں، اور یہ میرا پہلا موقع ہے زیارت پہ آنے کا. یہ میرا زیارت پہ آنے کا پہلا موقع ہے، لیکن وہ جیسا کہ خود سید الشہداء نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا دل سید الشہداء کی قبر ہے، تو ہر دل میں سید الشہداء کی محبت زندہ ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ محرم سے آنے سے پہلے ہی لوگوں کی کس طرح سے کیفیت ہو جاتی ہے اور سید الشہداء کے لیے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی تڑپ اور لگن ہمیں یہاں پر لے کے آئی، اور ہم پلگرم ٹریول کی مدد سے یہاں تک پہنچے، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی زیارت تو ہے لیکن آخری زیارت نہ ہو. سید الشہداء کی شہادت یہ ظلم کے خلاف ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ابھی بھی تمام دنیا میں ظلم ہے، اگر اس کے خلاف یا تو انبیاء ہیں اس کے بعد امام ہیں، تو یہ اصل میں یہ دین کی زندگی سید الشہداء ہی سے وابستہ ہے، اور پوری امت کی زندگی بھی سید الشہداء کے اس اقدام سے وابستہ ہے. اگر لوگ اس کو سمجھیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان سے وابستہ ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو جائے. ایسا واقعہ تو نہیں، بس وہ حالات نے ساتھ دیا اور اس طرح کے انتظامات ہو گئے کہ ہم اس کام کو ممکن بنائیں. تو سید الشہداء کی برکت سے ہم یہاں پر حاضر ہو گئے. یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر دل کے اندر سید الشہداء کی محبت جو ہے وہ بری طرح سے موجود ہے. تو جیسے ہی ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہم کسی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو کوئی مجرم کوئی قصوروار تصور کرتے ہیں کہ یہ چلا گیا اور میں رہ گیا. یہ سلسلہ تو ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ مساجد میں نوجوان صرف نماز پڑھنے ہی نہیں بلکہ اس کے بہت سی خدمات بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اس سلسلے کے اندر لوگوں کی مجالس کو ممکن بنانا، اس سلسلے میں جو بھی خدمت ہوتی ہے وہ انجام دیتے ہیں اپنے علاقے کی مجلس میں. کربلا کی زیارت تو حقیقت میں انسان کو زندہ کر دیتی ہے. وہ اسلام کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ہوتا ہے اس میں وہ بات نظر نہیں آتی. یہ سید الشہداء کا سمجھے کہ معجزہ ہے. یہ ظاہر کو دین کے لیے ثابت قدمی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے سید الشہداء نے تمام مشکلات کو برداشت کیا لیکن دین کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، تو اس طرح سے ہمیں بھی یہاں سے وعدہ کر کے جانا چاہیے کہ جو بھی مشکل آئے ہم دین کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں، ہم سید الشہداء کے لیے کوئی خدمت نہیں انجام دے سکے، تو ہم یہ دعا کر کے جاتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں اور اس سے بہتر زیارت انجام دیں. سفر انسان اصل میں اپنے آپ کا جو تزکیہ نفس کرے کہ وہ ایک اتنی ہستی کے سامنے جا رہا ہے تو اس کے اندر کیا اچھائیاں کیا برائیاں ہیں اس کا جائزہ لے، اور اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ وہ انشاءاللہ سید الشہداء کی برکت سے ان کی نورانیت سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور اس سے بہتر انسان بن کے دکھائے گا کہ لوگ بھی اس کو دیکھنے کے بعد زیارت کی تمنا کرنے لگے. یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ وہ وقت انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے. ہمارے جو چند دن تھے اس میں ہم آنے جانے ہی میں لگے رہے اور ہمیں جو ہے اس کی طلب جو تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. کہ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ جہاز میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ جو پیدل آتے تھے، جن کی سواریاں راستے میں مر جاتی تھیں، جو دشمنوں کے علاقے سے گزرتے ان کے حملوں کا نشانہ بنتے، کچھ پہنچ پاتے کچھ راستے میں شہید ہو جاتے. تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ کٹوا کے اپنی گردنیں کٹوا کے یہاں تک پہنچ پاتے. بالکل یہ سید الشہداء کا حق ہے. اس حق کو اگر کوئی ادا کرے تو یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے.
بلکہ آپ نے دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنی فضیلتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مومنین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں رسالت مآب کے ساتھ اس کو مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کی بے شمار فضائل اماموں نے مختلف بیان کیے ہیں۔ یہ تو سمجھے کہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ یہ صبح شام انسان اسی فراق میں تڑپتا رہتا ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی دعا میں مصروف رہیں گے کہ دوبارہ پروردگار عالم ہمیں موقع عطا فرمائے اس مقدس سرزمین پر حاضری دینے کی۔ کربلا سے منسلک ایسی کوئی یاد تو نہیں ہے، بلکہ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ وقت انتہائی اہم ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں ظلم چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، تو سید الشہداء کی ذات کو زندہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بالکل یہ تو احساس ہوتا ہے کہ تمام زندگی یہیں پہ رہتے رہیں، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بہر صورت آرزو یہی ہے کہ انسان یہیں پر رہے، یہیں پہ جیے، یہیں پہ مر جائے۔ اب یہ فرق کرنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے آقا اور مولا سید الشہداء ہیں، تو یہ تمام تر قربانیاں انہی کے دم سے ہیں، تو سید الشہداء ہی کا نام لینا بہتر ہے۔ سید الشہداء کے بچوں کا واقعہ ہے، حضرت علی اصغر کا تیر خانہ اور ان کی صاحبزادی کا اس طرح سے زندانوں میں تازیانِ کھانا اور زخمی جسم کے ساتھ ایک جگہ سے ایک زندان سے دوسرے زندان اور آخر قبر میں پہنچ جانا، یہ میرے دل کو بہت تڑپاتا ہے۔ یہ جو سلسلہ سید الشہداء سے شروع ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی کم تعداد کے ساتھ، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے امام ظہور کریں اور قلت افراد کی وجہ سے انہیں کامیابی میں تاخیر ہو، تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم وہ غلطی انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ تمام دنیا کے شیعہ امام زمانہ کی نصرت کو نکلیں گے اور آپ دیکھیں کہ حق کا پرچم بلند ہوگا، جو تو اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ۔ دین سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے، نہ مال، نہ اولاد، نہ مرتبہ۔ میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کربلا میں حاضری کو یقینی بنائیں اور سید الشہداء کی زندگی سے جہاں کہیں بھی ہوں استفادہ حاصل کریں، سید الشہداء کی زندگی سے اپنے دلوں کو زندہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نصیر احمد ہے اور تعلق میرا پاکستان سے ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سید سلمان حیدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ جن کے توسط سے میری بچپن کی یہ جو خواہش تھی کہ میں کربلا معلیٰ اور مقدس مقامات کی زیارت کروں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں بچپن سے کتابوں میں جو کچھ پڑھتا آیا ہوں، میری خواہش تھی کہ میں اس سرزمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ نواسہ رسول نے کس طرح سے اپنے پورے خانوادہ رسالت کو قربان کر کے اسلام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حسین و منی وانا من الحسین، اس کا عملی مشاہدہ ان 10-12 دن میں نے دیکھ لیا کہ جو اوصاف اور جو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی کردار میں نے شہداء کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج چلتے پھرتے لوگ جو اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، تو وہ سید الشہداء علیہ السلام کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ کربلا کا ایک ایک لمحہ جو تاریخ نے اپنے اوراق میں لکھا ہے، وہ سب کے سب واقعات، ہر ایک لمحہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے، ان کے کردار پہ عمل کرنے کے لیے ہر ایک اس لمحے کو یاد کر کے ان کے اوپر عمل کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ ہر بار ایسا ہوتا رہا ہے، پوری زندگی میں یہی سوچتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان ہستیوں کے مزارات کی زیارت نصیب فرما جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے جو سب سے خوبصورت درس ہے وہ ہے انسانیت، کیونکہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ غرباء کی خدمت، انسانوں کی خدمت اور اپنے فرائض کو انجام دینا ہی بہترین درس ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تو یہاں آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ جس طرح سے لوگ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، ایک فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا
کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ گناہ اور ثواب یعنی نماز پڑھنے کی قبولیت کی کیا سند ہے، یعنی کسی بھی عبادت کی قبولیت کی سند کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو عبادت کرنے سے پہلے یعنی نماز پڑھنے سے پہلے آپ غلط کام کرتے تھے، اگر نماز کے بعد نہیں کیا تو اس نماز کی قبولیت کی سند ہے۔ تو یہاں سے جب یہ سفر کرنے کے بعد ہم اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، اگر ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے اخلاقیات میں اور ہمارے ایمانی قوت میں اگر اضافہ ہوتا ہے اور واضح ایک فرق نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زیارت قبول ہے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت سیرت آل محمد علیہ السلام پہ عمل ہے۔ سب سے پہلے ان کی سیرت پہ عمل ہی ایک بہترین نشانی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آل رسول کے چاہنے والے ہیں۔ واقعہ کربلا کے تمام مناظر ایک کلیجہ سمجھو کہ جس طرح سے کلیجہ جلتا ہے انسان کا، ہر ایک منظر، ہر ایک معصوم کی شہادت، ہر صحابی کی شہادت، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ میں پھر وہی اپنے الفاظ دہراؤں گا کہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہی عشق ہے۔ یہ تو ہماری ایک بہت ہی خوش نصیبی ہے۔ میں نے بہت ساری زیارات کی ہیں مکہ مدینہ کی، ایون کہ میں کئی مرتبہ ریاض الجنہ میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی سکون ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے ممبر سے میرے گھر تک کا جو رستہ ہے، جو جگہ ہے، وہ ریاض الجنہ ہے۔ لیکن یہ بھی میں ان کے لیے ایک نصیحت کروں گا کہ جو نواسہ رسول کو صرف صحابی کا بیٹا ہی سمجھتے رہیں، وہ ایک بار آ کر یہاں دیکھیں اور اپنی کتابوں سے ہٹ کے صرف ایک بار یہاں آ کر دیکھ لیں، تو ان کو جو نورانیت نظر آئے گی وہ انشاءاللہ وہاں کسی پاکستان میں یا کسی دنیا کے کونے میں ان کو یہ نورانیت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ قربانیاں خود بخود نظر آ رہی ہیں یہاں پر۔ یہ لوگوں کا ہجوم، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صلواتیں، یہ زیارات، یہ تمام چیزیں ان کا ثمر ہے۔ جو نادان وہاں بیٹھ کر پاکستان میں یا کسی ملک میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، وہ یہاں آ کر دیکھیں، ان کو ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ اس پہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، بار بار آنے کو دل چاہے گا، کیونکہ میں ساری زندگی یہ سوچتا رہا ہوں کہ کبھی میں جاؤں گا کربلا، تو جانے کے بعد ہمیشہ یہی تمنا رہے گی کہ بار بار اس مقام کی زیارت کی جائے۔ واقعہ کربلا کے تمام واقعات جو ہیں وہ ایک انمول ہیں، ایک اپنی آپ مثال ہیں۔ آپ ان کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے معصوم کا فرمان ہے کہ ہم سب کے سب ایک جیسے ہیں، آپ چاہے علی اصغر کو لے لیں، چاہے امام حسین کو لیں، بے شک یہ مجھ جیسے ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ یہاں ہم زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ وہ اس لیے کہ شاید ہمارے اندر مزید چینجنگ آ جائے اور مزید ہم آل رسول کے چاہنے والے ہو جائیں۔ ہر ایک شخص اپنی مثال آپ ہے۔ امام عالی مقام کا علی اکبر کی لاش کو اٹھانا، جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کی اولاد خود بخود حسینی بنے گی۔ خصوصی پیغام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آل رسول کی شان کے مطابق ان کا پرچار کریں، حق کو بیان کریں، چاہے آپ کے خلاف پوری بستی کھڑی ہو جائے، پورا شہر کھڑا ہو جائے، ایون کہ آپ اگر خاندان میں اکیلے شخص ہیں تب بھی آپ حق بیان کریں۔ یہی حسینی ہے۔ میرا نام وسیم زیدی ہے اور پاکستان سے تعلق ہے۔ پلگرم ٹریول اینڈ ٹورز کے ساتھ ہم زیارات کے لیے آئے ہیں۔ جی، مالک کریم کربلا نے یہ احسان کیا ہے کہ ہم بہت بار زیارات کے لیے آئے ہیں، لیکن ہر بار ایک نیا احساس، ایک نئی محبت ہمیشہ ساتھ رہتی۔ ہر بار زیارات کے لیے ایک ہی جذبہ، ایک ہی لگن کہ ہم جا کر وہ سرزمین دیکھیں کہ جہاں پر سید الشہداء نے انسانیت کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ہدف زیارت کربلا صرف سیرت ائمہ اطہار پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کربلا اپنی ذات میں خود ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، خود ایک معجزہ ہے کہ پوری دنیا میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن کربلا آج بھی تابندہ ہے، پائندہ ہے۔ جی، خصوصاً کووڈ کے بعد جب ساری دنیا محصور ہو کر رہ گئی تھی اور تمام نگاہیں ان شفا کے مراکز کی جانب تھیں، اس دوران جو سفر کربلا کا پیش آیا وہ
ساری زندگی یاد رکھنے والا ہے۔ کربلا کا پیغام ہی انسانیت ہے کہ ہم کربلا کو عزاداری اور انسانیت کے ساتھ لے کر چلیں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم عزاداری کو فروغ دیں اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم انسانیت کے لیے خدمت۔ زائر امام حسین اگر اپنی معرفت کے ساتھ مکمل زیارات کرے تو کوئی بعید نہیں کہ اس کی زندگی میں ایک دم تبدیلی آئے، بہت ساری برائیاں جو پہلے اس میں ہوں یا کوئی ایک برائی جو پہلے اس میں ہو وہ اس کو ترک کر دے تو یہ اس کی زیارت کا محصل ہوگا۔ ظاہر امام حسین کو رحم دل ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، اس کے دل میں انسانیت کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کربلا کا فقط ایک دیدار، ایک پہلا سلام دل کو اتنا سرشار کر دیتا ہے کہ اس کے بعد اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم کربلا میں موجود ہیں۔ ویسے تو کئی مناظر ہیں، لیکن خصوصاً روز عاشور لوگوں کا والہانہ طور پر روضہ امام حسین علیہ السلام کی جانب دوڑنا اور اس عشق کے ساتھ دوڑنا کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی جانب دوڑتا ہے، وہ منظر، وہ لمحات ہمیشہ یاد رکھنے والے۔ سفر عشق میں انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، اور جہاں تذکرہ ہو کربلا کا، جہاں تذکرہ ہو سید الشہداء کا، جہاں تذکرہ ہو آل رسول کا، وہاں پر انسان کو اپنے ذاتی اختلافات، ذاتی خواہشات، ہر چیز ترک کر کے اس طریقے سے کربلا کے لیے عازم سفر ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر اس کو کہیں کہ واقعی یہ عشق کی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ بے شک بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور ہمارے خیال میں یہ توفیق ہے، یہ عشق ہے جو امام حسین علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ والہانہ طور پر کربلا کی جانب کھنچے آئیں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چاہے نمک سے روٹی کھاؤ لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرو، تو وہ صریحاً امام کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جی، مالک کریم کربلا نے یہ اعزاز بخشا کہ ہم 40 سید الشہداء پر حاضر ہوئے اور نجف سے کربلا کی جانب مشی کی، پیدل سفر کیا، لوگوں کی زندگی کو، لوگوں کے حالات کو، لوگوں کے خیالات کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے 40 سید الشہداء میں شریک نہیں ہو سکے، ان کے لیے ہمارا پیغام یہ ہوگا کہ وہ اپنی طلب کو بڑھائیں، زیارت عاشوراء کا ہر شب جمعہ تلاوت کرنا ترک نہ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد مالک ان کو یہ سعادت نصیب فرمائیں گے۔ جب انسان کسی مقام کو، کسی جگہ کو اپنی منزل قرار دے دیتا ہے تو راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام تکالیف اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ پھر اپنی منزل کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ ہمارا نہیں خیال کہ کوئی جان بوجھ کر نہ آئے، لیکن ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں، ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ہم سے وہ توفیق سلب کر لی گئی، ہم سے وہ تڑپ چھین لی گئی کہ جو ہمیں کربلا لانے کا موجب بنتی ہے۔ کربلا سے واپسی ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن دنیاوی امور بھی ساتھ شامل ہیں۔ تو اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ واپس کربلا سے آ گئے لیکن ہمارا دل کربلا میں ہی ہے۔ کربلا کے واقعات، کربلا کے معجزات
حرم ابوالفضل العباس، حرم سید الشہداء علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور یہ مولا کریم کربلا کا احسان ہے کہ ہم نے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کسی معذور کو اس کا صحت مند جسم ملا، کسی نابینا کو اس کی آنکھیں ملیں۔ ہماری نظر میں یہ معجزہ ہے اور سید الشہداء کی یہ کرامت ہے۔ واقعہ کربلا میں مولا غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام نے جو شجاعت کا پیکر تھے کہ جن کی وجہ سے یزیدی فوج کی نیندیں حرام تھی، لیکن اطاعت امام، اگر ہم مولا غازی سرکار کے سیرت پر عمل کریں اور حکم امام کو مانیں، تو ہمارا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے۔ بے شک قبہ امام حسین علیہ السلام پر لہرانے والا سرخ پرچم ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ دیکھیے ابھی وقت کے امام کا ظہور ہونا ہے، ابھی امام حسین کے قتل کا انتقام لینا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں۔ مقصد کربلا یعنی خوف خدا، یعنی ذکر الہی، انسانیت کا، رحم دلی کا سبق، یہ ہمیں کربلا سے ملتا۔ ناظرین کے لیے ایک گزارش، ایک التماس کہ کربلا کو عام کریں، پیغام کربلا کو عام کریں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں، جہاں کہیں ان کو کچھ وقت ملے وہ ذکر سید الشہداء کریں، وہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خانوادہ کو، اپنے احباب کو واقعات کربلا لازم سنائیں تاکہ کربلا کا پیغام مسلسل نشر ہوتا ہے۔